السلام علیکم. تو ایلون مسک نے کر دکھایا. اسٹار شپ کا انٹیگریٹڈ فلائٹ ٹیسٹ نمبر 4 جو ہے وہ بالکل کامیاب رہا, اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یہ سکسیس آخر ہے کیا اور اس کا فیوچر اسپیس مشنز کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو 3 فلائٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کے اندر کیا پرابلمز آئی تھیں. جو 6 جون 2024 کو بوکا چیکا اسٹار بیس سے لانچ ہونے والا یہ اسٹار شپ لانچ سسٹم, جس کے اندر اسٹار شپ 29 اور بوسٹر 11 سپر ہیوی بوسٹر 11 نمبر یوز ہوا, اس نے تاریخ رقم کر دی. اسٹار شپ جو تھی 210 کلومیٹر تک خلا کے اندر گئی اور وہاں سے دوبارہ سکسیسفلی ری انٹر ہوئی فضا کے اندر, اور انڈین اوشن کے اندر سافٹ سپلیش ڈاؤن کیا, مطلب کنٹرولڈ طریقے سے سپلیش ڈاؤن کیا انڈین اوشن کے اندر. اور اسی طرح جو سپر ہیوی بوسٹر راکٹ تھا اس کو گلف آف میکسیکو کے اندر سکسیسفلی سافٹ لینڈ کیا گیا, اور ایک کامیاب سیمولیشن کی گئی جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک ورچوئل ٹاور پر سافٹ لینڈ کر سکتا ہے, اتر سکتا ہے, اور وہاں اس کو کیپچر بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹار شپ سپر ہیوی کومبو جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ترین سپر ہیوی لفٹ لانچ وہیکل ہے, اور یہ لانچ کے وقت تقریباً 71 ملین نیوٹن تھرسٹ پیدا کرتا ہے. اور اس کا مقابلہ اگر ہم کریں تو سیچن 5 جو چند سال پہلے تک امریکہ کا سب سے پاورفل لانچ وہیکل تھا, جو اپولو مشن کے اندر انسانوں کو چاند پر لے کے گیا تھا, وہ 34.5 میگا نیوٹن تھرسٹ پیدا کرتا تھا. تو یہ آلموسٹ ڈبل پاور رکھتا ہے سیچن 5 کے مقابلے میں. اور اگر اس کا مقابلہ SLS اسپیس لانچ سسٹم سے کریں جو ناسا نے ابھی اپنے آرٹیمس پروگرام کے لیے تیار کیا ہے, اس کا جو تھرسٹ ہے وہ 45 میگا نیوٹن یا ملینز آف نیوٹن ہے. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا ڈفرنس ہے, ایک 71 ورسز 45 میگا نیوٹنز آف تھرسٹ ایٹ لانچ ٹائم. اگر اس کا مقابلہ رشین N1 راکٹ سے کریں جو اس وقت کے سیٹرن 5 کے مقابلے کا راکٹ تھا, تو وہ 45 میگا نیوٹنز آف تھرسٹ ایٹ لانچ ٹائم. تو چلیے اس مشن کی پروفائل دیکھتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹو کیا تھے. اس کے 2 مین آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ سیمولیٹ کرنا تھا کہ سپر ہیوی بوسٹر جو ہے وہ ایک ورچوئل ٹاور کے اوپر کنٹرول مینر میں لینڈ کر سکتا ہے, جو سکسیسفلی لینڈ کیا اس نے گلف آف میکسیکو کے اندر. اور دوسرا اس مشن کا آبجیکٹیو تھا کہ جو اسٹار شپ اپر سٹیج تھی اس نے خلا کے اندر جانا ہے, وہاں پہ آلموسٹ ایک آربٹ تقریباً زمین کا کمپلیٹ کرنے کے بعد انڈین اوشن کے اندر سپلیش ڈاؤن کرنا ہے, سافٹ سپلیش ڈاؤن کرنا ہے, اور اس نے سکسیسفلی سافٹ سپلیش ڈاؤن کیا. اور یہ پورا مشن جو ہے 1 گھنٹہ 6 منٹ اور 10 سیکنڈ پر محیط تھا. لفٹ آف کے 2 منٹ اور 44 سیکنڈ کے بعد اسٹار شپ جو ہے وہ اپنے انجن برن کرتی ہے اور سٹیج سپریشن ہوتی ہے, اور اس طرح جو بوسٹر ہے سپر ہیوی بوسٹر جو ہے وہ بوسٹ بیک برن اپنا سٹارٹ کرتا ہے اور واپسی کا سفر جاری کرتا ہے, اور اسی طرح اسٹار شپ جو ہے وہ اوپر خلا کی طرف اپنا سفر جاری کرتی ہے. لفٹ آف کے 47 منٹ کے بعد اسٹار شپ جو ہے وہ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر فضا کے اندر ایک کنٹرولڈ طریقے سے انٹر ہوتی ہے, سپر سونک سپیڈ ہیں, اور ایک کنٹرولڈ مینر کے اندر تقریباً اگلے 18 منٹ کے اندر انڈین اوشن کے اندر سپلیش ڈاؤن کر جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو اٹیمپٹس کی گئی انٹیگریٹڈ فلائٹ ٹیسٹ کیے گئے. اس کے اندر پہلا جو ٹیسٹ کیا گیا تھا اسٹار شپ سسٹم کا وہ اپریل 2023 تھا, جس کے اندر لانچ پیڈ بھی ڈسٹروائے ہو گیا تھا. لفٹ آف کے وقت اتنی زیادہ وائبریشن تھی, اتنی زیادہ انسٹیبلٹی تھی, جس کی وجہ سے لانچ پیڈ ڈسٹروائے ہو گیا, اور دونوں اسٹار شپ اور جو بوسٹر راکٹ تھا دونوں کے دونوں ڈسٹروائے ہو گئے. اس وقت بھی جو سپر ہیوی بوسٹر تھا اس کے 33 میں سے 3 انجن چل نہیں سکے تھے, سٹارٹ نہیں ہو سکتے, اور دونوں جو ہیں 4 منٹ کے اندر اندر ڈسٹروائے ہو گئے. اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ نومبر 2023 میں کیا گیا, کیونکہ پہلے ٹیسٹ کے اندر سٹیج سپریشن کامیابی سے نہ ہو سکی تھی, تو اس کے اندر ہاٹ سٹیجنگ انٹروڈیوس کروائی گئی. تو یہاں پہ اس دوسرے ٹیسٹ کے اندر لفٹ آف ہوا, سٹیج سپریشن سکسیسفل ہوئی, بوسٹر راکٹ نے اپنا بوسٹ بیک برن سٹارٹ کیا, لیکن وہ وہاں بلاسٹ ہو گیا, وہ سکسیسفلی اپنی بوسٹ بیک برن جو ہے وہ کمپلیٹ نہ کر سکا. اسٹار شپ جو تھی جو سیپریٹ ہوئی تھی وہ تقریباً 149 کلومیٹر بلندی تک خلا کے اندر گئی, لیکن ری انٹری کے اوپر اس میں پرابلمز آ گئی. ری انٹری کے اوپر یہ ہوا کہ اس نے اپنے جو اسٹار شپ کے انجن کٹ آف تھا اس سے پہلے ہی آکسیجن ریلیز, ایکسیس آکسیجن جو زائد آکسیجن ہوتی ہے اس کو ریلیز کیا, جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہو گئی اور وہ سکسیسفلی فضا کے اندر زمین کی فضا کے اندر ری انٹر نہ ہو سکی. تیسرا انٹیگریٹڈ فلائٹ ٹیسٹ وہ مارچ 2024 کے اندر ہوا, اور یہاں پہ اسٹار شپ نے اپنی آربیٹل ویلاسٹی اچیو کی. جو بوسٹر ہیوی راکٹ تھا وہ زمین کی جو فضا تھی اس کے اندر واپس بوسٹ بیک برن کر کے واپس تو آیا, لیکن وہ ان کنٹرولڈ مینر میں اس کے انجنز کے اندر کچھ فالٹ آ گیا, جس کی وجہ سے وہ زمین سے تقریباً 460 میٹر کی بلندی پر بلاسٹ ہو گیا. وہ کنٹرولڈ مینر کے اندر اس کو سپلیش ڈاؤن نہ کیا
जा सका। तो इसी तरह जो स्टारशिप थी जब वो फिजा के अंदर एंटर हुई तो उसके अंदर कुछ रोलिंग के प्रॉब्लम आ गए, वहां पे कोई कंट्रोल वेल्व था, स्टक हो गया था रोलिंग के लिए, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई स्पीड की वजह से टेलीमेट्री जो है वो लॉस्ट हो गई और तकरीबन 65 किलोमीटर जमीन की फिजा से ऊपर ये जो स्टारशिप थी वो ब्लास्ट ऑफ हो गई। इन 3 फेलियर्स के बाद ये चौथा जो इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके अंदर स्पेस एक्स ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं। नासा ने ऑलरेडी 2 स्टारशिप्स का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है स्पेस एक्स के लिए और 2026 सितंबर जो प्रोजेक्टेड डेट है जिसके अंदर मैन्ड मून लैंडिंग की जाएगी, एक इंसानों को लेके जाने वाला चांद के ऊपर जो मिशन होगा वो इसी स्टारशिप के अंदर होगा जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के जनूबी कुतरब के करीब उतरेंगे। तो ये थी कहानी स्टारशिप सुपर हैवी बूस्टर की फेलियर्स के बाद एक बड़ी कामयाबी की। देखते रहिए एस्ट्रोसाकी। अल्लाह हाफिज।